بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم پارہ نمبر 5 کا اردو ترجمہ جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں مگر جو کہ تمہاری مملوک ہو جاویں، اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے چاہو، اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ، صرف مستی ہی نکالنا نہ ہو۔ پھر جس طریق سے تم ان عورتوں سے منتفع ہوئے ہو سو ان کو ان کے مہر دو جو کچھ مقرر ہو چکے ہیں، اور مقرر ہوئے بعد بھی جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ اور جو شخص تم میں پوری مقدرت اور گنجائش نہ رکھتا ہو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لونڈیوں سے جو کہ تم لوگوں کی مملوکہ ہیں نکاح کر لے، اور تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو، سو ان سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور ان کو ان کے مہر قاعدے کے موافق دے دیا کرو، اس طور پر کہ وہ منکوحہ بنائی جائیں، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ پھر جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنائی جاویں، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام کریں تو ان پر اس سزا سے نصف سزا ہوگی جو کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو، اور تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم سے بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتلا دے اور تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے حال پر توجہ فرمانا منظور ہے۔ اور جو لوگ شہوت پرست ہیں وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ تخفیف منظور ہے، اور آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، لیکن کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو تو مضائقہ نہیں، اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ اور جو شخص ایسا فعل کرے گا اس طور پر کہ حد سے گزر جاوے اور اس طور پہ کہ ظلم کرے، ہم ان قریب اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ امر خدا تعالیٰ کو آسان ہے۔ جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں، اگر ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور فرما دیں گے، اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کر دیں گے۔ اور تم ایسے کسی امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اور ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار لوگ چھوڑ جاویں ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندھے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں، مرد کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں، اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بد دماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو، اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں پر تنہا چھوڑ دو،
اور ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے رفت اور عظمت والے ہیں، اور اگر تم اوپر والوں کو ان دونوں میاں بیوی میں کشمکش کا اندیشہ ہو تو تم لوگ ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے، اور ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھیجو، اور اگر ان دونوں آدمیوں کو اسلام منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں اتفاق فرما دیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبر والے ہیں۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور غریب غربا کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، اور راہگیر کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں، شہی کی باتیں کرتے ہوں، جو کہ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں، اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، اور ہم نے ایسے ناس پاسوں کے لیے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگوں کے اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر اعتقاد نہیں رکھتے، اور شیطان جس کا مصاحب ہو اس کا برا مصاحب ہے، اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جاوے گی اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر ایمان لے آویں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے رہا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرا برابر بھی ظلم نہ کریں گے، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گناہ کر دیں گے اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم دیں گے۔ اس وقت بھی کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر لاویں گے، اور اس روز جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم زمین کے پیوند ہو جاویں، اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفا نہ کر سکیں گے۔ اے ایمان والو، تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں جاؤ کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو، اور حالت جنابت میں بھی بستثناء تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص استنجا سے آیا ہو، یا تم نے بیبیوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے بخشنے والے ہیں۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا ہے؟ وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں اور یوں چاہتے ہیں کہ تم راہ سے بے راہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی حامی ہیں۔ یہ لوگ جو یہودیوں میں سے ہیں کلام کو اس کے مواقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں، اور یہ کلمات کہتے ہیں سمعنا و عصینا، اور اس میں غیر مسمع اور رائنا اس طور پر کہ اپنی زبانوں کو پھیر کر اور دین میں تانا زنی کی نیت سے۔ اور اگر یہ لوگ یہ کلمات کہتے سمعنا و اطعنا اور اس میں اور انظرنا تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی اور موقع کی بات تھی، مگر ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، اب وہ ایمان نہ لاویں گے مگر تھوڑے سے آدمی۔ اے وہ لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، ایسی حالت پر کہ وہ سچ بتلاتی ہے، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں اور ان کو ان کی الٹی جانب کی طرح بنا دیں، یا ان پر ہم ایسی لعنت کریں جیسی لعنت
ان ہفتے والوں پر کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جاوے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بنا دیں، اور ان پر تاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھ تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور یہی بات صریح جرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے؟ وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنسبت ان مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ملعون بنا دیا ہے، اور خدا تعالیٰ جس کو ملعون بنا دے اس کا کوئی حامی نہ پائے گا۔ ہاں، کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا؟ سو ایسی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے، یا دوسری آدمیوں سے ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں۔ سو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی ہے۔ سو ان میں سے بعضے تو اس پر ایمان لائے، اور بعضے ایسے تھے کہ اس سے روگردان ہی رہے۔ اور دوزخ کی آتش سوزاں کافی ہے۔ بلا شک جو لوگ ہماری آیات کے منکر ہوئے، ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے۔ جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب ہی بھگتے رہیں۔ بلا شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے واسطے ان میں پاک صاف بیبیاں ہوں گی، اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو، اور یہ کہ جب لوگوں کا تصفیہ کیا کرو تو عدل سے تصفیہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔ پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف حوالے کر لیا کرو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ امور سب بہتر ہیں اور ان کا انجام خوشتر ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوے کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی؟ اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو نہ مانے، اور شیطان ان کو بھٹکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے۔ ان کی اس حرکت کی بدولت جو کچھ وہ پہلے کر چکے تھے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا اور کچھ مقصود نہ تھا سوائے اس کے کہ کوئی بھلائی نکل آوے اور باہم موافقت ہو جاوے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو آپ ان سے تغافل کر جایا کیجیے، ان کو نصیحت فرماتے رہیے، اور ان سے خاص ان کی ذات کے متعلق کافی مضمون کہہ دیجیے۔ اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جاوے، اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے۔ پھر قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایماندار
نہ ہوں گے۔ جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرا دیں، پھر اس سے آپ کی تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پاویں اور پورا پورا تسلیم کر لیں۔ اور ہم اگر لوگوں پر یہ بات فرض کر دیتے کہ تم خودکشی کیا کرو یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو، تو بجز محدود چند لوگوں کے اس حکم کو کوئی بھی نہ بجا لاتا، اور اگر یہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا، اور اس حالت میں ہم ان کو خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتے اور ہم ان کو سیدھا رستہ بتلا دیتے۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی تو احتیاط رکھو، پھر متفرق طور پر یا مجتمع طور پر نکلو، اور تمہارے مجمع میں بعض شخص ایسا ہے جو ہٹتا ہے، پھر اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ گیا تو کہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوا، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے تو ایسے طور پر گویا تم میں اور اس میں کچھ تعلق ہی نہیں، کہتا ہے ہائے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی ان لوگوں کا شریک حال ہوتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی ہوتی۔ تو ہاں، اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑے جو آخرت کے بدلے دنیوی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے گا پھر خواہ جان سے مارا جاوے یا غالب آ جاوے، ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ اور تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو اللہ کی راہ میں، اور کمزوروں کی خاطر سے جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، اور ہمارے لیے غیب سے کسی دوست کو کھڑا کیجیے اور ہمارے لیے غیب سے کسی حامی کو بھیجیے۔ جو لوگ پکے ایماندار ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو۔ واقعی میں شیطانی تدبیر لچر ہوتی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تھامے رہو اور نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا تو قصہ کیا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسا کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور یوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ سے ہم پر جہاد کیوں فرض فرما دیا؟ ہم کو اور تھوڑی مدت مہلت دے دی ہوتی۔ آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا تمتع محض چند روزہ ہے اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی مخالفت سے بچے، اور تم پر تاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی تم کو موت آ دبائے گی، اگرچہ تم کلی چونا کے قلعوں میں ہی ہو۔ اور اگر ان کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ من جانب اللہ ہو گئی، اور اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کے سبب سے ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے۔ اے انسان، تجھ کو جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور جو کوئی بدحالی پیش آوے وہ تیرے ہی سبب سے ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہیں۔ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو شخص روگردانی کرے سو ہم نے آپ کو ان کا نگران کر کے نہیں بھیجا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، پھر جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو شب کے وقت مشورے کرتے
ہیں ان میں کی ایک جماعت برخلاف اس کے جو کچھ زبان سے کہہ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ لکھتے جاتے ہیں جو کچھ وہ راتوں کو مشورے کیا کرتے ہیں، سو آپ ان کی طرف التفات نہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں۔ کیا پھر قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت تفاوت پاتے، اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے، خواہ امن ہو یا خوف، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر حوالہ رکھتے، تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں سے اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں، اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کے پیرو ہو جاتے، بجز تھوڑے سے آدمیوں کے۔ پس آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجیے، آپ کو بجز آپ کے ذاتی فعل کے کوئی حکم نہیں، اور مسلمانوں کو ترغیب دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کافروں کے زور جنگ کو روک دیں گے، اور اللہ تعالیٰ زور جنگ میں زیادہ شدید ہیں اور سخت سزا دیتے ہیں۔ جو شخص اچھی سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا۔ اور جو شخص بری سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور جب تم کو کوئی مشروع طور پر سلام کرے تو تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لیں گے۔ اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن میں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی؟ پھر تم کو کیا ہوا کہ ان منافقین کے باب میں تم دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا ان کے عمل کے سبب۔ کیا تم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے؟ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں اس کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ وہ اس تمنا میں ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، جس میں تم اور وہ سب ایک طرح کے ہو جائیں، سو ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو۔ جس جگہ ان کو پاؤ، اور نہ ان میں کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ، مگر جو لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے، یا خود تمہارے پاس اس حالت سے آویں کہ ان کا دل تمہارے ساتھ اور نیز اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے منقبض ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑنے لگتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، یعنی تم سے نہ لڑیں اور تم سے سلامت روی رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر کوئی راہ نہیں دی۔ بعضے ایسے بھی تم کو ضرور ملیں گے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں۔ جب کبھی ان کو شرارت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ اس میں جا گرتے ہیں، سو یہ لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ تم سے سلامت روی رکھیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو تم ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ، اور ہم نے تم کو ان پر صاف حجت دی ہے۔
اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، لیکن غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا ہے جو اس کے خاندان والوں کے حوالے کر دی جاوے، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جو تمہارے مخالف ہیں اور وہ شخص خود مومن ہے تو ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہو تو خون بہا ہے جو اس کے خاندان والوں کو حوالے کر دی جائے، اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا۔ پھر جس شخص کو نہ ملے تو وہ متواتر 2 ماہ کے روزے ہیں بطریق توبہ کے، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، حکمت والے ہیں۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور اس کی اپنی رحمت سے دور کریں گے، اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان کریں گے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام کو تحقیق کر کے کیا کرو، اور ایسے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے دنیوی زندگی کے سامان کی خواہش میں، یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں، کیونکہ خدا کے پاس بہت غنیمت کے مال ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، سو غور کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر میں بیٹھنے والوں کے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے، یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے، اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے، بڑے رحمت والے ہیں۔ بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو گناہ گار کر رکھا تھا تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی، تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلا جانا چاہیے تھا، سو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جانے کے لیے وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے اور نہ رستے سے واقف ہیں، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے مغفرت کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اس کو روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور بہت گنجائش، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کروں گا، پھر اس کو موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم کو اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم نماز کو کم کر دو، اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم کو کافر لوگ پریشان کریں گے، بلا شبہ کافر لوگ تمہارے صریح دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو یوں چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو یہ لوگ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جاوے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں۔ کافر لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بارگی حملہ کر بیٹھیں، اور اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم کو اس میں کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو اور اپنا بچاؤ لے لو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے سزا اہانت امیز مہیا کر رکھی ہے۔ پھر جب تم اس نماز خوف کو ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ
تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو۔ یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے، اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب کرنے میں۔ اگر تم علم رسیدہ ہو تو وہ بھی علم رسیدہ ہیں جیسے تم علم رسیدہ ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے ایسی ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نوشتہ بھیجا ہے واقعے کے موافق، تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا ہے، اور آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے، اور آپ استغفار فرمائیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کیجیے جو کہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چاہتے جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو۔ جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ آدمیوں سے تو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہے جبکہ وہ خلاف مرضی الہی گفتگو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لیں، جو خدا تعالیٰ کے روبرو قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون شخص ہوگا جو ان کا کام بنانے والا ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا پائے گا۔ اور جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات پر اس کا اثر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ اور جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے سو اس نے بڑا بھاری بہتان اور صریح گناہ اپنے اوپر لاتا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی ہی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اور غلطی میں نہیں ڈال سکتے لیکن اپنے جانوں کو اور آپ کو ذرا برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے، سو ہم اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستے ہو لیا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بڑی بری جگہ ہے جانے کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ حکم سے باہر ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور ڈال رکھا ہے، اور جس نے یوں کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کا لوں گا، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کو حوثیں دلاؤں گا، میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ چار پایوں کے کانوں کو تراشا کریں گے، میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بناوے گا وہ صریح نقصان میں واقع ہوگا۔ شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے اور ان کو ہوسیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے کہیں بچنے کی جگہ نہ پاویں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور سچا وعدہ فرمایا ہے، اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا؟ نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس میں سزا دیا جائے گا، اور اس شخص کو خدا تعالیٰ کے سوا نہ کوئی یار ملے گا نہ مددگار ملے گا۔ اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور ایسے شخص سے زیادہ اچھا کس کا دین ہوگا جو کہ اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے، اور وہ مخلص بھی ہو، اور وہ ملت ابراہیم کا اتباع کرے جس میں کجی کا نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خالص دوست بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو احاطہ فرماتے ہوئے ہیں۔ اور لوگوں، آپ سے عورتوں کے باغ میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دیتے ہیں، اور وہ آیات بھی جو کہ قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنائی جایا کرتی ہیں، جو کہ ان یتیم عورتوں کے باب میں ہیں جن کو جو ان کا حق مقرر ہے نہیں دیتے، اور ان کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہو، اور کمزور بچوں کے باب میں اور اس باب میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، اور جو نیک کام کرو گے سو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال بد دماغی یا بے پرواہی کا ہو، سو دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں، اور یہ صلح بہتر ہے اور نفوس کو حرص کے ساتھ اقتران ہوتا ہے۔ اور اگر تم اچھا برتاؤ رکھو اور احتیاط رکھو تو بلا شبہ حق تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں، اور تم سے تو یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں برابری رکھو، گو تمہارا کتنا ہی جی چاہے تو تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ، جس سے اس کو ایسا کر دو جیسے کوئی ادھر میں لٹکی ہو۔ اور اگر اصلاح کر لو اور احتیاط رکھو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے، بڑے رحمت والے ہیں۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جاویں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بہتیاج کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں جو چیزیں کے آسمانوں میں ہیں، جو چیزیں کے زمین میں ہیں۔ اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلی کتاب ملی تھی، اور تم کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اگر تم ناسپاسی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ملک میں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے حاجت مند نہیں، خود اپنی ذات میں محمود ہیں، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں اگر ان کو منظور ہو تو۔ اے لوگو، تم سب کو فنا کر دیں اور دوسروں کو موجود کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جو شخص دنیا کا معاوضہ چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے دیکھنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، اگرچہ اپنی ہی ذات پر ہو یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں ہو۔ وہ شخص اگر امیر ہے تو اور غریب ہے، دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے۔ سو تم خواہش نفس کا اتباع مت کرنا، کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کج بیانی کرو گے، پہلو تو ہی کرو گے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں کے ساتھ جو کہ پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز قیامت کا، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا۔ بلا شبہ جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ایسوں کی ہرگز نہ بخشیں گے، اور ان کو منزل مقصود یعنی بہشت کا رستہ دکھائیں گے۔ منافقین کو خوشخبری سنا دیجیے اس امر کی کہ ان کے واسطے بڑی دردناک سزا ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں
مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کہ ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہیں، سو اعزاز تو سارا خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ فرمان بھیج چکا ہے کہ جب احکام الہی کے ساتھ استحصاء اور کفر ہوتا ہوا سنو تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کر دیں، کہ اس حالت میں تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کر دیں گے۔ وہ ایسے ہیں کہ تم پر افتاد پڑنے کے منتظر رہتے ہیں، پھر اگر تمہاری فتح من جانب اللہ ہو گئی تو باتیں بناتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا تو باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا۔ سو اللہ تعالیٰ تمہارا اور ان کا قیامت میں عملی فیصلہ فرما دیں گے، اور اس فیصلے میں ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرمائیں گے۔ بلا شبہ منافق لوگ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف آدمیوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے، مگر بہت ہی مختصر معلق ہو رہے ہیں، دونوں کے درمیان میں نہ ادھر نہ ادھر، اور جس کو خدا تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں ایسے شخص کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یوں چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی حجت صریح قائم کر لو؟ بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پاوے گا۔ لیکن جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر وثوق رکھیں اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کیا کریں تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اے منافقو، اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے کر کیا کریں گے اگر تم پاس گزاری کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ بڑے قدر کرنے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔